کنز الایمان و کنز العرفان ان کو پڑھنا، اس کی جو ہے نا باقاعدہ ترجمہ، پھر جو بہار شریعت ہے اس کے فل والیوم، پھر جو ہمارے آقا کی جو ہے نا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا. بس یہی ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے دنیا کے حساب سے تو بندہ کرتا رہتا ہے لیکن کچھ آخرت کے لیے کر لے. تو کہیں نہ کہیں موٹیویشن مل جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میری ایج تو زیادہ ہو گئی، میں کیا کر سکتا ہوں، کس حساب سے کرتا ہوں. ایون 30 سال سے اوپر بندہ چل جاتا ہے ابھی تو میں پڑھنے کے ہوں ہی نہیں، کیا پڑھوں گا. ابھی بچے پڑھتے ہیں جو 15 سال کے 18 سال کے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو ایک دو ایسے بندے میرے سامنے نظر آئے نا جس نے کسی نے 6 ایئرس میں کہا میں نے بھائی درس نظامی کیا، کس نے کہا میں جو ہے نا اس سال 50 سال میں نے قرآن پاک کا حفظ کیا، کسی نے کہا میں جو ہے مفتی کورس کیا. یہ تو میں نے کہا جب یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کوشش کریں. ماشاءاللہ. تو ٹرائی کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وہی ہے. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل میں ایک دستار فضیلت کی محفل میں گیا میاں والی، اور وہاں پر میری ملاقات ہوئی حضرت سے. ان سے یہ تعارف اپنا خود کرائیں گے پورا تعارف. وہاں پہ ان کو بھی دستار باندھی گئی. انہوں نے ماشاءاللہ مفتی کا کورس کمپلیٹ کیا، الحمدللہ رب العالمین. ان سے میری جو پہلا کانورسیشن ہوئی تو مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ ایک یو کے میں ایک بیرسٹر ہے اور ماشاءاللہ ایک بڑی لا فرم ایز اے سالیسیٹر چلا رہے ہیں. مجھے حیرانگی تو نہیں کہوں گا، بہت اچھی خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ تعالی لوگ انصاف کے شعبے سے جہاں کہیں بھی منسلک ہیں وہ دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعارف تو آپ کے ساتھ ہے ہی، تو اپنا تعارف ذرا جسٹ فار دی آڈینس سے کروا دی. عبدالرزاق میرانی، میں تقریباً کم و پیش 20 سال سے یو کے میں ہوں. ماشاءاللہ. الحمدللہ اس سے پہلے عرب امارات میں تھا. تو یو کے میں میرا پروفیشن ایز اے بیرسٹر ورک کر رہا ہوں، اپنی فارم ہے ادھر. تو بس یہی ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے نا کہ ٹھیک ہے دنیا کے حساب سے تو بندہ کرتا رہتا ہے لیکن کچھ آخرت کے لیے کر لے. تو کہیں نہ کہیں موٹیویشن مل جاتی ہے کہ بندہ کہتا ہے میری ایج تو زیادہ ہو گئی، میں کیا کر سکتا ہوں، کس حساب سے کرتا ہوں. ایون 30 سال سے اوپر بندہ چل جاتا ہے ابھی تو میں پڑھنے کے ہوں ہی نہیں، کیا پڑھوں گا. ابھی بچے پڑھتے ہیں جو 15 سال کے 18 سال کے ہوتے ہیں وہ پڑھتے ہیں. تو ایک دو ایسے بندے میرے سامنے نظر آئے نا جس نے کسی نے 6 ایئرس میں کہا میں نے بھائی درس نظامی کیا، کس نے کہا میں جو ہے نا اس سال 50 سال میں نے قرآن پاک کا حفظ کیا، کسی نے کہا میں جو ہے مفتی کورس کیا. یہ تو میں نے کہا جب یہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم کیوں نہ کوشش کریں. ماشاءاللہ. تو ٹرائی کریں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، وہی ہے. پھر میں ویسے مطلب میرا تو اس حساب سے اسٹڈی اسلامک اسٹڈیز کے بکس کے بہت زیادہ ہوتا تھا. کنز الایمان و کنز العرفان ان کو پڑھنا، اس کی جو ہے نا باقاعدہ ترجمہ، پھر جو بہار شریعت ہے اس کے فل والیوم، پھر جو ہمارے آقا کی جو ہے نا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھا. تو ان کی جو ہے نا جیسے آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے آپ تو ان کے پیدا ہونے سے لے کے ہر تک آخر تک جو ہے نا وہ ساری چیزیں سے پڑھتے ہیں. پھر آپ بہار شریعت کو دیکھیں، جتنے جلد ہیں آپ انسان کے پیدا ہونے سے لے کے آخرت مطلب جا کے جنت میں بندے جائیں گے ادھر تک کا سارا احوال ہے، اس پہ ہر چیز مطلب موجود ہے. پھر اہل علوم جو ہے کشف کی دنیا، اس پہ ساری چیزیں پھر اسی پہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو حدیث پاک کا ہے، ٹھیک ہے نا، تو مطلب بہت زیادہ ایسے جب بکس پڑھنی میں نے کہا میں کوشش کروں اگر میں بھی کہیں داخلہ لے لوں، ہو سکتا ہے کوئی کرم ہو جائے. لیکن یہ میری کیونکہ کمٹمنٹ ہوتی ہے، وہاں اسٹاف ممبر ان کو جو اپنا کیسز خود بھی کرنا پھر اسٹاف کو دینا، یہ ساری چیزیں اس پہ لازمی ہے تو بندے کو کرنا پڑتا ہے. تو میں نے کہا کیسے کس حساب سے کر لوں. اور اگر بندہ ریگولر جا رہا ہے ادھر کسی میں مدرسے میں تو وہاں تو آپ کو 9 to 5 جو ان کا ٹائم ہے
ادھر آپ کو رہنا ہے اور وہ آپ یہاں اپنی جو ہے نا کمٹمنٹ پروفیشنل ہے نہیں چھوڑ سکتے. پھر مجھے ایک موقع ملا کہ وہاں یو کے میں انہوں نے آن لائن جو ہے نا عالم کورس شروع کیا. ماشاء میں نے کہا یار جی میرے لیے یہ فائدے مند ہو سکتا کون ہے. سا پھر میں انسٹیٹیوٹ تھا حضرت؟ جی کون سا یہ انسٹیٹیوٹ؟ آن لائن ہے. اس کی اپنا جو ہے نا اس کی مولانا جو ہے نا مفتی صاحب شاہد بریلوی صاحب، ماشاء اللہ اور وہ اصل میں وہ دعوت اسلامی سے منسلک ماشاء تھا اللہ ماشاء اللہ. ادھر سے شروع سے. تو پھر انہوں نے کیا کہ میں یہ اپنا جو کورس شروع کر رہا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ باقی جو درس نظامی یا یہ کورس جو ہے نا چھوٹے بچے ہیں 15 سال 16 سال سے شروع کر رہے ہیں، لیکن جب یہ جن کی ایج 40 سال 50 سال 60 سال ہے وہ تو مطلب بالکل محروم ہو جائیں گے نا. اگر یہی چیز میں ان کو آن لائن پڑھا دوں اور ان کے اوپر میں چھوڑ دوں کہ یہ چاہے 5 سال میں پورا کریں، 10 سال میں پورا کریں، 10 سال سے اوپر نہ جائیں، 3 سال میں پورا کریں، 1 سال میں پورا کریں، ان کی مرضی ہے جتنا وہ پڑھ سکے. ہاں. پھر میں نے ایڈمیشن لے لی اور میں نے ان کو کہا کہ کیونکہ مجھے بہت زیادہ تھی میں کہ کون 10 سال تک انتظار کرے. میں نے کہا اگر مجھے اجازت دے دیں جیسے ایک ایک سبق آپ جو ہے نا ڈیلی میں آپ لیکچر دے رہے ہیں، میں ان کو آپ کا جواب دے رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں جتنا دے سکوں. انہوں نے کہا آپ کی مرضی ہے. پھر میں نے کیا کیا کہ اس کو جو ہے نا ایک دن میں 2 3 4 سبق ان کو سنا دیے، لیکچر جواب دے دیے. پھر ان کے پاس ایک مرتبہ میں نے 7 8 دے دیے تو انہوں نے باقاعدہ سلوٹ کا مجھے نشان دیا. کہ پھر مجھے کہا کہ مجھے بتا دیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں تھا. تو میں نے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ اسلام میں یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ادھر ایک جگہ جاب بھی کر رہے ہیں، جاب کو چھوڑ کے اور یہ کام کر رہے ہیں تو وہ ان کا جو ہے نا حق جو ہے نا چلا جائے گا نا. غلط بات. کہ بھائی آپ کو اجازت ہی نہیں ہے غلط بات. جب تک آپ کو. تو میں نے کہا الحمدللہ رب العالمین میں بیرسٹر ہوں اور اپنی فرم ہے، اسٹاف ہے الحمدللہ اپنا. میں کیا کرتا ہوں کہ اپنا جو کام ہے نا جتنا مجھے خود ارجنٹ کرنا ہے اور جس چیز کو دینا ہے حوالے کر کے اور میں پھر کلاس محنت کر میں اپنا شروع کر دیتا ہوں. پھر وہ جتنا بھی ٹائم لگے وہ لیسن سن کے سارا کر کے پھر استاد صاحب بہت خوش ہوا. الحمدللہ کہہ رہے بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ ماشاءاللہ قدم لیا ہے. تو کہہ رہے میں نے کہا کہ اگر مجھے فاسٹ کی اجازت دے دی تو میں زیادہ جلدی کرنا چاہتا ہوں نا. کہہ رہے ٹھیک ہے. پھر ایسا ہوتا تھا کہ 4 5 6 7 لیسن ہوتے تھے، لیکن سیٹرڈے سنڈے ہوتا تھا نا صبح سویرے الحمدللہ نماز سے اٹھ کے نماز پڑھ کے ناشتہ کیا اور میں شروع کر دیتا تھا نا تو اس پہ تقریباً یہ ہوتا تھا کہ میرے خیال میں ظہر تک جو ہے نا میں سنتا تھا سبق. پھر زور سے اٹھا نماز پڑھ لی، عصر تک شروع کیا، ماشاء اللہ. عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، عشاء سے لے کے رات کو 1 بجے تک. اس پہ میں نے 27 لیسن جو کہ 27 دن میں پڑھنے اور سنانے تھے وہ میں نے 27 لیسن 1 بجے دن میں دے دیا. یہ آپ کا رجحان جو تھا، آپ نے 4 5 کتابوں کا نام لیا، کنز الایمان اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کا ترجمہ قرآن شریف، اور پھر آپ نے بہار شریعت کا نام لیا جو کہ انہی کے خلیفہ نے مرتب کی، بالکل ہاں. اور اس کے علاوہ آپ نے حسام الحرمین کا نام لیا. سب یہ آپ کا رجحان اس طرف کیسے آیا، کب سے تھا، اور اس کی طرف آپ استقامت میں کیسے رہے جبکہ آپ باہر یو کے میں رہ رہے ہیں؟ یہ میرا جو ہے نا یہ تقریباً ایسے کریں کہ 15 سال سے پہلے ہی تھا. 15 سال پہلے میں کسی مفتی صاحب کو پاس جاؤں، کوئی ہمارا دوست ہے ان کو کہوں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، کہہ رہا ہے اس میں بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، آپ بیرسٹر ہیں، آپ تو اتنے بزی ہوتے ہیں، آپ کو ہمیں ٹائم لینے کے لیے آپ سے پہلے ٹائم لیتے ہیں پھر آتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. میں نے کہا کوئی ایسا بن سکتا ہے. پھر ایک بندے نے کہا، دوسرا وہ جو درس نظامی پڑھاتا ہے وہ استاد تھا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میران صاحب پڑھ سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ ٹائم دینا پڑے گا آپ کو اور کمٹمنٹ ہوتی ہے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو میں آپ کی ہیلپ کروں گا. کل تو میں نے آپ کو اپنے ہاتھ سے دستار الحمدللہ فضیلت آپ کی تھی. الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا میرے لیے کروڑوں بہت بڑی احسان ہے، ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس میں بھی بڑا احسان ہے. اس مطلب اتنے بزی شیڈیول میں ٹائم نکالتا گیا الحمدللہ کہ ماشاء پھر اللہ. یہ عالم کورس کمپلیٹ کر کے پھر جو ہے کوشش ہوئی کہ میں نے کہا آخری اسٹیج ہے کہ اگر مفتی کورس بھی کر لوں تو اتفاقاً سے وہ بھی آن لائن مل گیا.
माशा उनका भी यही था कि मैं डेली अच्छा, जैसे क्या था आप सबक समझते हैं उनको कि ये फतवा रिजविया का थोड़ा बहुत मुताला किया होगा? बहुत ज़्यादा फतवा रिजविया जो है उसको आप क्या समझते हैं कि इंसाफ की दुनिया में, आई विल नॉट टॉक अबाउट के यूके में के पाकिस्तान में, हुँ। पूरी दुनिया में ग्लोबली फतवा रिजविया को आपने एज ए बैरिस्टर कैसा पाया? आप अगर मुझसे पूछे ना तो मैं कहूँगा कि मैं तो अगर जज बनूँ ना, मैं एक-एक चीज़ जो भी फ़ैसला करूँगा ना, पहले उधर से देख के अल्लाह अकबर, क्योंकि उस पे हर चीज़ का फ़तवा लिखा हुआ है। अल्लाह हर चीज़ का आपको उधर से मिल जाएगा। अल्लाह। और ये नाजरीन, ये कोई पाक व हिंद के बैरिस्टर साहब या पाक व हिंद के बैरिस्टर साहब ये बात नहीं कर रहे, ये एक ऐसे बैरिस्टर बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई, अपनी प्रोफेशन सब यूके में उसको परफॉर्म किया है। ये एक बहुत ही ज़रूरी नुक्ता है, इसको ज़हन में रखने की ज़रूरत है कि फतवा रिज़विया हमारे यहाँ भी हज़रत सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग में मौजूद है, सही लेकिन माशाल्लाह उधर ही पड़ी है, धूल हाँ, पड़ी तो होना रहती है उस चाहिए पर ना। आप और उस पे कोई पढ़ता नहीं है हाँ, उसको। क्योंकि तो हमारे उस्ताद साहब ये क्या करते थे कि जैसे ही कोई मौका आता था ना कि भई ये फिर वो बताता था कि ये फतवा रज़िया का आप चैप्टर नंबर इससे इस तक आपका ये टारगेट है, ये इस पे कंप्लीट करना है। फिर उसको आप गो थ्रू हो जाएँ, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा क्योंकि 30 जिल्द है ना, तो हर एक ही पे रिसाला अपना-अपना किस-किस हिसाब से सवाली ने क्या सवाल दिया हुआ है, फिर आला हज़रत ने क्या जवाब दिया है। आप उसको पढ़ते जाएँ तो आप इतने गुम होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम क्या हुआ है, मुझे कुछ और करना है या नहीं करना है। यानी एज़ ए ज्यूरिस्ट आप हाँ, कहें तो एज़ ए ज्यूरिस्ट फतवा रिज़विया को आप अगली नस्लों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी एक बहुत ऐसी एक बीकन सॉर्ट ऑफ अ बिल्कुल, थिंग मानते हैं आप। बिल्कुल। माशाल्लाह। इसके अलावा आपका कैसा मैं जनरल सी बातचीत करूँगा, पाकिस्तान आए, मियाँ वाली के एक छोटे हाँ, से अल्हम्दुलिल्लाह, गाँव में हमने अल्हम्दुलिल्लाह आके बहुत ये वहाँ पे मुझे कैसा फ़ील हो रहा था कि पाकिस्तान में बैक टू द सॉइल, और माशाल्लाह कैसा फ़ील मेरे लिए तो एक सआदत की मतलब बात है ना, मैं तो मतलब ऐसे समझो कि 15-20 साल पहले तो मेरे ज़हन में भी था, सोच भी नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है। माशाल्लाह मेरा ये था कि हो सकता है कि मेरी नस्ल में कोई ऐसा करे जिसको मैं कहूँ कि कुछ आगे बढ़े, लेकिन मेरी उम्र नहीं है कि मैं कर सकूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने इतना करम किया, आप जैसे लोगों की दुआएँ, बस वालिदैन की दुआएँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम है कि ये इस मंज़िल पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना, कल इतनी मुझे मतलब क्या करूँ कि मैं कह रहा कि मैं कैसे मतलब फेस करूँगा कि मैं एक छोटा-सा बंदा, एक अदना-सा बंदा और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना एज़ाज़ मिल रहा है, कि मुफ्ती का जो टाइटल आपको मिल रहा ये है, छोटी बात नहीं है, वो आम बात तो नहीं है आम ना। बात बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात अल्हम्दुलिल्लाह है। बस ये अल्लाह ताला के करम से ही हुआ। मैं यही और कहूँगा मुझे अल्लाह ये ताला भी के मेरा खुशी है, कुछ नहीं है, अल्लाह ताला का करम मुझे ये हुआ भी है। खुशी है हज़रत कि आपने, एक तो आपका ये मुफ्ती का कोर्स भी कंप्लीट हुआ, सेकेंडली आप वर्ल्ड रिनाउंड ज्यूरिस्ट इमाम अहमद रज़ा ख़ान को पढ़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इम्पोर्टेंट बात है ना, मेरे ख़्याल में ये वीडियो जितने लोग भी देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पता लगता है कि जो सही इमाम होते हैं वक़्त के, हाँ, वो हर फ़ील्ड में इमाम होते हैं। इमाम अबू हनीफ़ा को हम देते हैं, हनफ़ी हैं हम सारे, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि दूसरे जो हनीफ़ा इमाम अबू हनीफ़ा सानी है, हाँ, वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान है। बेशक। माशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, और भी लोग हैं इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात मैं कराऊँगा आपकी, जिन्होंने दस्तार हासिल की है वहाँ पे मियाँ वाली में। और हज़रत आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक़्त दिया, मुझे पता है बहुत आपकी मेहरबानी टाइट स्केड्यूल है आपका। मेहरबानी, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे शुक्रिया। हज़रत। अस्सलामु अलैकुम व वालेकुम रहमतुल्लाहि व सलाम। बरकातहू। अनसुनी बातें, जव्वाद रज़ा ख़ान। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम।